بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا شریک اے قرآن کے شریک تجھ پہ ہمارا، یعنی ہدایت میں شریک، طہارت میں شریک، نور میں شریک، فضل میں شریک، نورانیت میں شریک، علم میں شریک، باطل مٹانے میں شریک، حق پھیلانے میں شریک۔ نہ قرآن کی پیشین گوئی کبھی غلط ہو سکتی، نہ امام کی پیشین گوئی کبھی غلط ہو سکتی۔ جتنا علم قرآن میں، اتنا ہی علم امام میں۔ جس طرح قرآن کے خلاف بولنے والا فاسق ہے، اسی طرح امام کے خلاف بولنے والا فاسق ہے۔ یہ ہے السلام علیکہ یا شریک یہ میں کل تشریح کر چکا ہوں یہاں تک۔ تو ولایت پہ باقی رہنا تو یعنی امام سے رابطہ مضبوط کرنا۔ امام سے رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ زیارت امام زمان روز پڑھیے، نماز کی شرط نہیں ہے، اپنے گھر سے نکلیے امام زمانہ کی زیارت پڑھیے، رات میں بستر پہ لیٹیے، لیٹنے سے پہلے اپنے امام کی زیارت پڑھیے تاکہ تمہارا رابطہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، جو کل چھوڑا تھا، السلام علیکہ یا امام ارے زور سے بولیے بھائی، اتنے لوگوں کی آواز تو کیا ہے؟ السلام علیکہ یا امام الانس والجان، یعنی جنوں کے بھی امام اور انسانوں کے بھی امام، حیوانوں کے بھی امام، کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں آپ۔ امام زمانہ کی حکومت پورے ورلڈ پہ ہے، ہر انسان پہ ہے، ہر جن پہ ہے، چونکہ امام الانس والجان۔ السلام علیکہ یا امام الانس، تو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے۔ جس طرح دادا جنوں انسانوں کا امام تھا، اسی طرح یہ امام بھی، زور سے بولیے، امام زبان بھی جنات اور انسان کا امام ہے۔ آئیے ایک اور جملہ پڑھ لیں، بسم اللہ کیا جملہ؟ السلام علیکہ۔ بھائی سارے جملے ایک طرف، بڑا جملہ ہے، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، اے ظلم کو ختم کرنے والے، اے دشمنیوں کو ختم کرنے والے۔ دشمنیاں کس کی؟ بھائی کی بھائی سے، بیگم کی شوہر سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، رشتہ دار کی رشتہ دار سے، علی والے کی علی والی سے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ساری دشمنیاں کون ختم کرے گا؟ امام زمان۔ سب کے مقدمے تبھی ختم ہوں گے بس۔ ہاں، پتہ نہیں کتنے شیعہ ہیں جو آپس میں مقدمے لڑ رہے عدالت میں۔ اچھا، دو آدمی نہیں لڑتے مقدمہ، دو آدمی تھوڑے ہی لڑیں گے بیچارے، 10 ادھر ہو جاتے ہیں، 10 ادھر ہو جائے، خوب لڑو، بس تم بھی ہمیں کھانا کھلاتے رہو جھوٹی گواہی دینے کے چکر میں، اور آپ بھی ہمیں کھانا کھلاتے رہو، اور پھر کہیں گے ہم ہیں مولائی۔ جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں مقدمے کی، اور پھر ہے مولائی۔ جھوٹ اور مولائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے عزیزو، یہ چھوڑیے، یہ فتنہ ہے، خدا کی قسم فتنہ پروری چھوڑیے۔ تو دافع الظلم والعدوان، اے ظلم کو دفاع کرنے، یعنی ظلم کو ختم کرنے والے۔ ظلم کا خاتمہ کون کرے گا؟ ہمارا امام۔ اب جب ظالم کو اور ظلم کو ختم امام کرے گا تو آپ کو کیسے امید ہے کہ ظالموں کو امام سے محبت ہوگی؟ اب جو ظالم ہے وہ تو خلاف بولے گا، بس جو بھی امام زمانہ کے خلاف بولے سمجھ لو اس کی زندگی میں ظلم ہے، تبھی تو امام کا تذکرہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ تو السلام علیکہ یا دافع الظلم، ظلم و جور کو ختم کرے گا
عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا. یوما تبدل الارض غیر الارض، اور اس دن ایسا ہوگا جب زمین سے دوسری زمین بدلی جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ زمین پر ایسی حکومت قائم کرے گا کہ کوئی گناہ نہیں کرے گا زمین پر. زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، زمین کو پاکیزہ بنا دے گا. سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، ساری عداوتیں ختم ہو جائیں گی، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. جب ہمارا امام، اس کا کام ہی ہے، اس کو روکا اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو ساری، اب تک کسی بھی امام کے زمانے میں ساری دشمنیاں ختم نہیں ہوئی تھی، کسی امام کے زمانے میں ہر ظلم ختم نہیں ہوا تھا. یہ صرف خاصیت ہے اس امام کی کہ زمین کو پاک کر دے گا، تم لوگوں کے حسد اور کینے کو ختم کر دے گا. لٹیرا ایک بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنا خمس لیے پھرے گا گلیوں میں. خمس لے لو، خمس دینے والے تو ہوں گے. آج الٹا ہے، آج الٹا ہے. لینے والے بہت ہیں، خمس لینے والے. میرے سے ہی شروع کر دیجئے گا آپ مسئلہ. سمجھ رہے بھائی؟ اپنے پہ کہہ لینا چاہیے زیادہ. تو خمس لینے والے بہت ہیں، خمس دینے والے کم ہیں. اب یہ بتائیے، یہ جو خمس نہ دینے والے ہیں یہ ولایت پہ ہیں؟ اگر ولایت پہ نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. پھر یہ بہت سخت تبلیغ ہے جو میں نے کر دیا آپ کو. ہاں سمجھ رہے آپ؟ نظر دلائیں گے 10 لاکھ کی، خمس نہیں نکالیں گے 1 لاکھ کا، تو مولا نظر قبول کریں گے؟ تو 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ کی دلا لے، پہلے واجب ادا کر دے پھر نظر دلا لے. میں نظر سے نہیں روک رہا ہوں، میں تو خود نظر دلاتا ہوں اپنے گھر میں. ہر امام کی نظر دیتا ہوں، غدیر کی نظر میرے گھر میں ہوتی ہے خود. سمجھ رہے آپ؟ تو نظر کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ولایت پہ باقی رہنا اسی لیے تو مشکل ہے. مال کی محبت کہتی ہے نہ نکالو، امامت کہتی ہے نکالو. نہیں کریں گے تو جن جوانوں نے اب تک نہیں نکالا، اگر ولایت پہ باقی رہنا چاہتے ہیں تو نکالنا شروع کر دیجئے بھائی. اس میں کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو خیر سنیے، ولایت پر دافع الظلم والعدوان، ظلم کو ختم کرنے والے. اب حدیث سنیے نبی کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعان ظالما فہو ظالم، جو کسی ظالم کی مدد کرے وہ بھی ظالم ہے. اگر آپ کہیں میں ظالم نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیے ظالم کے مددگار تو نہیں ہیں. دوسری حدیث سنیے، نبی فرماتے ہیں من مشى الى ظالم لیعینہ، اگر کوئی آدمی ظالم کے پاس جائے تاکہ اس کی مدد کرے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ظالم ہے. اگر کوئی آدمی کا رشتہ دار ظالم ہو اور آپ ظالم کی مدد کے لیے جائیں اور یہ جانتے ہوں کہ یہ ظالم ہیں، تو نبی فرماتے ہیں فقد خرج عن الاسلام، یہ آدمی اسلام سے خارج ہے. ساتھ دینے سے پہلے سوچ لیجئے کس کا ساتھ دے رہے ہیں. ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اور ظالم اور مظلوم میں مذہب نہ دیکھیے. ظالم ہر قوم کا ظالم ہے اور مظلوم ہر قوم کا مظلوم ہے. یہ نہ دیکھیں سنی مظلوم ہے تو مدد نہیں کریں گے، نہیں، مظلوم کوئی بھی ہو اور ظالم کوئی بھی ہو،
اسی لیے میرے مولا نے وصیت کی اپنے آخری وقت میں، اے میرے بیٹا حسن و حسین، کونا للظالم قسما وللمظلوم اونا، اے میرے لاڈلو ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ یہ ہے امام زمانہ کی ولایت۔ تبھی تو ہوگا دافع الظلم والعدوان، اے ظلم کو دفع کرنے والے، اے دشمنیوں کو ختم کرنے والے، تجھ پہ ہمارا سلام ہو، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان۔ بڑا اچھا ترجمہ کروں گا خدا کی قسم مولانا صاحب، اے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے، دشمنیوں کو اور طاغوتیت کو ختم کرنے والے، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اس لیے یہ دیکھیے، دافع الظلم والعدوان، قامع الکفر والطغیان، اس امام کی بڑی نسبت ہے بی بی سے، خدا کی قسم۔ یہی جملہ وہ ہے جو اس امام کو بی بی سے جا کے ملاتا ہے۔ بی بی کون؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کو جوانوں خود اندازہ ہے کہ میری محنت کتنی ہے آپ کے لیے، خود دیکھیے آپ۔ یہ جو جملہ، اسی لیے ہمارا امام جس لقب سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ والا امام ہمارا امام زمان سب سے زیادہ، اور اگر آپ کو اس لقب سے پکار لیں آپ اس امام کو، تو امام آپ کی دعا ریجیکٹ ہی نہیں کرتے۔ کل بیان کروں گا بی بی میں اور امام میں مناسبتیں کیا کیا ہیں، شباہت کیا کیا ہے، آج تو سنیے بس خدا کی قسم۔ جس لقب سے میری ماں بہنیں بھی سنیں، اگر ان کی کوئی حاجت قبول نہ ہو، بڑی حاجتیں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیوں کی، اقتصاد کی، جاب کی، بیماریوں کی، پریشانیوں کی، دشمنوں کی، مقدمے بازی کی، دشمنوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی لقب امام کو پسند ہے وہ ہے یبن الزہرا۔ کون سا لقب پسند ہے امام زمانہ کو؟ یعنی کیا مطلب؟ اے زہرا کے بیٹے، اے زہرا کے بیٹے، یبن الزہرا۔ ارادہ کریے امام زمان کو کہہ رہا ہوں۔ اس لقب سے علماء کا کہنا ہے کہ امام اس لقب سے پکارنے والے کی دعا رد ہی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں سختی میں ہو تو کہے یبن الزہرا، اے امام زمان، اے زہرا کے بیٹے۔ اب جیسے ہی نسبت آپ نے انہیں زہرا سے دی، ویسے ہی میرا امام خوش ہو جاتا، ویسے ہی میرا امام خوش ہو جاتا، خوش ہو جاتا ہے تو آپ کی دعا قبول کر لیتا۔ تو لہذا جب بھی دعا کریے امام سے کس لقب سے کریں گے؟ یبن الزہرا۔ اس لیے کہ اس امام کی ایک حدیث ہے، وَفِي ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ ولی اسوۃ بأمی فاطمہ۔ ارے اگر حدیث سمجھ میں آتی خدا کی قسم تو ہزاروں اشرے قربان ہیں اس حدیث کے اوپر۔ امام زمانہ کی حدیث ہے، میرا آئیڈیل میری دادی فاطمہ ہے۔ امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا آئیڈیل ہے۔ ہر آدمی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، امام زمانہ کا آئیڈیل کون ہے؟ اچھا کمال دیکھیے، اس امام کا تعارف اکثر حدیثوں میں جب رسول نے کرایا تو بی بی فاطمہ کے ذریعے۔ مثلا فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، میرا نانا تشریف لایا اور ایک مرتبہ کہا ابشری یا فاطمہ ان المہدی من کے، اے فاطمہ تجھے بشارت ہو کہ مہدی تیرا بیٹا ہے۔ جس امام کے نام سے تسلی ہوتی ہے وہ ہے امام زمان۔ بہت بڑی بات بتا دی میں نے آپ کو خدا کی قسم۔ جس امام کے نام سے ٹوٹے دل کو تسلی ہوتی ہے بی بی کے، وہ کون سا امام ہے؟ ابھی مصائب نہیں ہے، وہ کون سا امام ہے؟
امام زمان. اس لیے کہ بی بی کی ساری دلی تمنائیں اگر کوئی امام پوری کرے گا. بہت بڑا فضائل کا جملہ تھا جو آپ نے گنوا دیا بالکل. جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی علم ہے وہ خدا کی قسم اس کو محسوس کریں. زہرا کے دل کی ساری حسرتیں جو پوری کرے گا اسے امام زمان کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ بی بی کی ساری حسرتیں پوری کر دے گا. اب میں لفظ بدلی دوں بالکل جن بچوں کے سمجھ میں نہیں آیا. جس کے لیے دربار تک گئی تھی وہ بھی اگر کوئی لوٹائے گا وہ امام زمان ہے. اور وہ تو بتاؤں گا کسی مجلس میں کیا کیا کرے گا آ کے. ابھی تو موضوع شروع ہی ہوا ہے بھائی, ابھی تو میں مقدمہ سمجھ لیجئے آپ اسے. اب تو امام میں اور بی بی میں سب سے زیادہ خوش ہوتے. اچھا کمال دیکھیے بھائی, بی بی کے سامنے مہدی کا تذکرہ آتا ہے تو وہ فخر کرتی ہیں. امام مہدی کے سامنے بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ فخر کرتے ہیں. اب اس سے بڑا فضائل نہیں ہے, منبر کی دین ہے بس یہ. یعنی بیٹا ماں پہ فخر کرتا ہے. ارے کس طرح جگاؤں تم کو. بیٹا ماں پہ فخر کرتا ہے, ماں بیٹے پہ فخر کرتی ہے. ہم ایسے ہی خاندان کے ماننے والے ہیں جہاں بیٹا ماں پہ فخر کرے, ماں بیٹے پہ فخر کرے. ہم اس شجرے کو مانتے ہی نہیں ہیں جہاں ماں پیدا کر کے بچتا ہے. ہائے 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 خدا کی